کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس تار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہمیں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے پریشانیوں کا سامنا نہ ہوتا ہو۔ کوئی پریشان ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں بھی آزمائشوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاکی، تنگ دستی، آپس میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہیں، رشتوں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا جائز حقوق اگر ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں، ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمینوں پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا ہمیں اپنا حق نہیں مل پا رہا، یا کسی کام کے اندر ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی، کوئی کام ہمارے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا ہو، ہمیں اپنے جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، یا رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، رشتوں میں اگر بندشیں آ چکی ہوں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہوں، جہاں اگر بات طے ہو جاتی ہو اور وہاں سے بات ختم ہو جاتی ہو، تو مدنی چینل کے ناظرین الغرض تمام ہی مسائل کے حل کے لیے آپ ہم سے الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی ابتدا میں ایک ہوتا ہے بہت ہی پیارا روحانی علاج، اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو روحانی علاج ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنات سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات جنات حاوی ہو جاتے ہیں، شریر جنات پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، گھروں میں جنات آ جاتے ہیں، اور کہاں کہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول بھی لیں گے، اور جنات سے حفاظت کے لیے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما۔ واقعی اگر کسی کو شریر جنات پریشان کرتے ہیں تو بہت آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی حفاظت فرمائے۔ تو جو روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین ابھی آپ کو بیان کیا جائے گا، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے پڑھنے کے لیے۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے جنات سے حفاظت کا، جنات کی شرارتوں سے حفاظت کا روحانی علاج جو آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، اور اپنے معمولات میں بھی شامل کیجئے گا، اور پڑھنے کا معمول بھی بنائیے گا۔ اللہ کی رحمت سے شریر جنات کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں جنات سے حفاظت کا روحانی علاج۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ جی حضور، ارشاد فرمائیں جنات سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اور ایسے پریشان حال اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کو شریر جنات ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے واقعی بہت آزمائش ہو جاتی ہے، اس کے اہل خانہ گویا ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس حوالے سے پھر بہت تشویش میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے 40 روحانی علاج میں سے جادو جنات سے حفاظت کے 4 مدنی ہتھیار یہ پیش خدمت ہیں۔
تو جن پر جنات وغیرہ کے معاملات ہوں وہ بھی چاہیں تو اس کو اختیار کریں، اور اس سے حفاظت کے لیے جس پر نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، جی ہاں، تاکہ جنات وغیرہ سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اچھا، ہے تو 4، میں 2 عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح۔ نمبر 1، یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا، جنات، آصف، اثرات وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض اوقات جنات اغوا بھی کر لیتے ہیں انسان اچھا، کو، جنات اغوا کر کے لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، ایسے اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں۔ جی جی جی، ایسے واقعات ہیں۔ مطلب اس کے واقعات اگر دیکھنا چاہیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، جی، امیر اہل سنت کے مطلب واقعات بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور لکھی تو مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت۔ اچھا، تو اس کتاب کو حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل جنات کے متعلق بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوگی، اور اس کے حوالے سے، اس سے بچنے کے حوالے سے اور بھی کئی ایسی مدنی ہتھیار وغیرہ وہ حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ ایک وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، یا مہیمنو، یہ پڑھنا ہے 29 مرتبہ۔ جی جی، اس کا کوئی وقت مخصوص ہے کہ اس وقت میں پڑھنا؟ جی جی، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی صحیح۔ اچھا، دوسرا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ یا قادرو، صحیح، جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل جن و انس اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ صحیح، یعنی جنات کے ساتھ ساتھ انسان کے شر سے بھی وہ محفوظ رہے گا، انسان بھی اسے اغوا نہیں کر سکے گا۔ جی جی جی، یا قادرو پڑھنا ہے ہر عضو کو دھوتے وقت، جی جی، یعنی کلی کی مدنی چینل کے ناظرین، یا ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، تو ہم یہ وظیفہ پڑھتے جائیں، یا قادرو۔ یہ موٹا قوف ہے، اس میں ایک ہوتا ہے باریک کاف، ایک ہوتا ہے موٹا قوف۔ تو یا قادرو موٹا قوف ہے اس میں، یا قادرو، یا قادرو، یہ پڑھتے رہنا ہے ہر عضو کو دھوتے وقت۔ اب چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، سیدھا ہاتھ دھویا تو پڑھ لیا یا قادرو، پھر الٹا ہاتھ دھویا تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیا یا قادرو، سر کا مسحہ کیا تو پھر پڑھ لیا یا قادرو، سیدھا پاؤں دھویا تو پھر پڑھا یا قادرو، الٹا پاؤں دھویا تو پھر پڑھ لیا یا قادرو۔ ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادرو پڑھ لیا جائے تو اللہ کی رحمت سے جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، باقی کچھ وہ بھی ہیں جن سے گھروں میں بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں جنات وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اس کے بھی پھر کچھ ایسے عمل ہیں۔ اچھا، چلیں کوئی ایک ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ گھر وغیرہ بھی بعض اوقات جنات دکان میں بھی آ جاتے ہیں اور کاروبار میں بھی پریشانیوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ۔ اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب آداب طعام میں 2 فرامین مصطفیٰ لکھے ہیں، ان میں سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ اور دوسرا فرمان مصطفیٰ بھی ہے، سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں۔ صحیح، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاع کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو سفید مرغہ رکھنا ہے نا؟ جی جی، اچھا، اب اس میں دیسی بھی ہوتے ہیں، کچھ فارمی ہوتے ہیں، جی جی، تو کون سا رکھ رہا ہے؟ فارمی بھی چل جائے گا اس میں؟ اگر مطلب دیسی بالفعل اولا نہیں تو مل یہی رہا۔ ہے کہ نا اذان دینے والا ہو، اگر وہ نہ مل سکے تو پھر ظاہر ہے پھر مجبوری ہے کہ وہ اچھا، جو ویسے اولاً کوشش یہ ہو کہ وہی مرغ رکھا جائے کہ جو اذان دینے والا ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کوشش کریں کہ سفید مرغ بھی اپنے گھروں میں رکھیں۔ جو وظائف آپ کو بتائے گئے اور جو عمل آپ کو بتایا گیا جنات سے حفاظت کے لیے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ جو جنات کی شرارت میں مبتلا ہیں، جن کو جنات تنگ کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔
اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل جنات سے حفاظت کے لیے مخصوص کچھ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب ہے آداب طعام، اس کے شروع کے صفحات پر بھی الحمدللہ عز و جل کچھ معلومات لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھی جنات کے متعلق آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ بیٹی کا نام عاصمہ، والدہ کا نام ہے نسیم بانو۔ جی۔ یہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کو بخار چڑھ جاتا بہت، اور کبھی مہینہ ایک صحیح رہے گی، پھر بخار چڑھ جائے گا، پھر 15 دن ہوں گے، پھر بخار چڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بخار سے حفاظت کا روحانی علاج ہم ابھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ویسے بہت مبارک یہ مرض ہے بخار، انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شرف لینے حاضر ہوا کرتا تھا، برکتیں لینے حاضر ہوتا تھا۔ تو اور بخار کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، برا مت کہو، کہ یہ تو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، بخار کسی کو آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو بخار ہوا اور وہ شکوہ شکایت میں مبتلا ہو گیا، پریشانی کا اظہار کرنے لگا، بلا حاجت شرعی دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، تو بعض اوقات پھر ایسی صورت میں وہ شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے، جو ثواب ملنے والا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا ثواب چلا جاتا ہے۔ تو صبر کیجئے، ہمت رکھیے، اللہ کی رحمت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور بیماری یہ تو درجات کی بلندی کا سبب ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، مقام بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ بخار سے حفاظت کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، انڈیا سے۔ میری ایک بہن ہے، ان کا نام زیبا بیگم ہے، اور ہمارے والدہ کا نام رفیقہ بیگم ہے۔ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ طہارہ کرانا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ جی جی۔ اقرا نام ہے، والدہ کا نام فرزانہ بی بی۔ مہربانی فرما کر استخارہ کر، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، جی بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کی بیٹی کا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ جمیل بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ مسئلہ جی، یہ چل رہا ہے کہ کافی عرصہ ہوا کوئی نوکری کا مسئلہ مطلب کہ نہیں حل ہو رہا، کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی۔ کافی عرصے سے نوکری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ حصول روزگار کے لیے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بھی وظیفہ بتائیں گے، اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ بھی اس طرح کا پرابلم ہو کہ نوکری نہیں مل پا رہی ہو، کاروبار نہیں مل پا رہا ہو، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے جو پریشان حال ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل، اور تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے حصول روزگار کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے چاچو کا نام محمد علی عطاری، ان کی والدہ کا نام رشیدہ ہے۔ کچھ مہینوں قبل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ان کا علاج وغیرہ بھی ہوا، لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ ٹانگ ان کی جو ہے وہ اس پہ زخم ہو گیا ہے۔ برائے کرم اس حوالے سے آپ استخارہ کر دیں کہ کیا معاملہ ہے، آزمائش ہے یا کوئی عمل وغیرہ ہے کیا ہے، کیونکہ بیچ میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، آپ کے چاچو کو صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام کاظم علی قادری عطاری، گھر پر میرر سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی کو ٹانگ میں بہت درد ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ ٹانگ میں درد ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں قاسم علی بھائی روحانی علاج اس حوالے سے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ محمد ارشد عطاری، مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں، نفسیاتی مریض کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ نفسیاتی مرض سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو
بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز ہمیں موصول ہوئیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز موصول ہوئیں۔ وقت ہوا ہے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے اس دوران روحانی علاج ہم کچھ معلوم کرتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز تھیں۔ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی بچی ہے، جی، ہر دوسرے دن تیسرے دن بخار چڑھ جاتا ہے، اترتا ہے پھر چڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بچی کا بخار اتر جائے اور بچی صحت یاب ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً بوتل میں اور بھی پانی جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، اگر کم پڑ جائے پانی تو اس میں ملاتے رہیے پانی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہوگی کہ بخار اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ہند سے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بھی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، تو طبیعت بہتر ہو جائے اس حوالے سے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل مریض تندرستی پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کی ہمشیرہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، جمیل بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، نوکری نہیں مل پا رہی اور کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں بن پا رہا ان کا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس میں آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو 182 بار اول و آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، کاظم علی بھائی کی بھی قول تھی، بتا رہے تھے کہ ٹانگ میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے بڑا ہی ایک پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قولز کی روحانی علاج کے لیے، یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ ہر جمعرات الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو سنت و بھرے اجتماع میں شرکت بھی کیجئے، اور اجتماع کے اختتام پر جو تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں وہاں سے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اپنی ان بیماریوں کی، پریشانیوں کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، استخاروں کے جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری بیٹی ہے اقرا، نام آپ نے بتایا تھا، کہ طبیعت ان کی کافی وہ خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کی بیٹی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں دیکھیں ان کے ساتھ بظاہر کوئی عملیات، بندش یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی بیٹی صحت یاب ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے، 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر
پانی پہ دم کر کے آپ اپنی بچی کو پلائیے، وقتاً فوقتاً بچی پر دم بھی کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کی بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور ذہ نصیب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی بچی کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی، آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ کی رحمت سے آپ کی بچی بھی صحت یاب ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میرے چچا ہیں، ان کا نام ہے محمد علی، گزشتہ دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ٹانگ میں کافی زخم آئے ہیں اور ٹانگ میں تکلیف بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کے چچا کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور بہت جلد آپ کے چچا کی یہ آزمائشیں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ ہمت رکھیں، تسلی دیجئے ان کو، اور ان کو تکلیف پر صبر کرنے کا بھی ذہن دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں بھی دور ہوں گی، اور بہت جلد آپ اپنے پیروں پر کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ کے چچا کو چاہیے کہ وہ جس ٹانگ میں ان کے لگی ہے نا تکلیف ہے، جس ٹانگ میں ان کو زخم ہے، اس پر دم کریں۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اللہ کے رحمت سے آپ کے چچا کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی شاندار تصنیف ہے گھریلو علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو گھریلو علاج کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ بھی کیجئے، اور ذہ نصیب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کتاب کو تقسیم بھی کیجئے، تقسیم رسائل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں ملیں گی، اور کیا معلوم یہ نیک عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور آپ کے چچا صحت یاب ہو جائیں۔ ان کا جو حادثہ ہوا، اب جو تکلیف پہنچی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ان کی یہ تکلیف ہو سکتا ہے اسی نیک عمل کی برکت سے ان کی تکلیف جاتی رہے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم بھی کریں گے حسب توفیق۔ 2 کتابیں، 4 کتابیں، 112 کتابیں، یا 112 روپے کی کتابیں، 11 کتابیں، جو بھی حسب توفیق، جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق یہ تقسیم کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ارشد بھائی آپ نے کہا تھا کہ نفسیاتی مرض سے حفاظت کا روحانی علاج، وہ بتا دیجیے۔ تو روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اور یہ روحانی علاج الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ بیمار عابد، جس میں 72 سے زائد روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ جو نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوں، دماغ جن کے کمزور ہو چکے ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جن کی ماند پڑ چکی ہو یا کمزور ہو چکا ہو جن کا دماغ، اور نفسیاتی معاملات میں مبتلا ہوں، تو ان کے لیے بہترین روحانی علاج ہے۔ وہ ایک عمل ہے، سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے دماغ پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اب یہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے اس کی تعداد بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ، یہ کلمات جو آپ کے سامنے پڑھے گئے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، یہ کلمات 7 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیں۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہوں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا فرد یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر جو نفسیاتی مریض ہے تو اس کے سر پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اور جو نفسیاتی مرض ہے جو آ چکا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 38 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کلمات وہاں سے بھی آپ
پڑھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں. وقت مقرر مقصد کرنا ہوگا، اور یہ عمل روزانہ ایک ہی وقت میں کرنا ہے. ماشاءاللہ توجہ دلائی آپ نے. اچھا، یہ عمل ایسا ہے کہ ایک ہی وقت مخصوص کر کے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر روزانہ دن کے 12 بجے 7 دن تک مسلسل کیا جائے. اب کوئی بھی آپ اپنے اعتبار سے جو ہے نا وقت مقرر کر لیں کہ بھائی مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، تو اب مکمل 12 دن تک یہ عمل آپ نے مغرب کے بعد ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن مغرب کے بعد کیا، ایک دن عشاء کے بعد کر لیا، ایک دن چلے مصروفیت رہی تو ظہر کے بعد کر لیا. ایسا نہیں ہے. تو ایک وقت اگر فکس کر لیا تو اس وقت میں ہی روزانہ یہ عمل کرنا ہے. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور نفسیاتی مرض بھی جاتا رہے گا. اچھا، اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل اس طرح کے مخصوص کچھ تعویذات ہوتے ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور کاٹ وغیرہ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام ہی نفسیاتی معاملات بہتر ہو جائیں گے اور نفسیاتی مرض بھی جاتا رہے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. بیٹے کا نام ہے سنین حیدر، اس کی والدہ کا نام ہے عذرا دیجی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا چل نہیں رہا ہے، بڑے عرصے سے دوائیاں بھی کافی لی ہیں، بس بیٹھتا ہے، بس چلتا نہیں ہے، اٹھ کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹیسٹ بھی کروائے ہیں. بچہ ہے اپنے پاؤں پر چل نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالی قوت عطا فرمائے، پیروں میں طاقت عطا فرمائے. صبر کیجئے، دعا بھی آپ کرتے رہیے بچوں کے لیے، اور وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے روحانی علاج اس حوالے سے کہ جو بچے جن کے پیروں میں طاقت نہیں ہوتی، اور الحمدللہ عز و جل اس طرح کے بہت سارے سے وظائف اور مدنی بہاریں بھی ہیں کہ کوئی ایسا بچہ تھا کہ وہ خود نہیں چل پاتا تھا، پیروں میں طاقت ختم ہو چکی تھی. اور اس طرح کی بھی مدنی بہاریں موجود ہیں کہ الحمدللہ عز و جل پہلے وہ بچے بول نہیں پاتے تھے، بولنے کی طاقت نہیں تھی. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بچوں نے بولنا شروع کر دیا. اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھی بھی ہیں. تعویذات عطاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بہت فوائد ملتے ہیں، بہت برکتیں ملتی ہیں. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رجوع فرمائیے، رابطہ کیجیے، تعویذات بھی حاصل کیجیے. باقی اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ یہ ضرور رکھیے. جیسے پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا جائے تو آپ تحریر فرما دیجیے گا. مزید کال چلا دیجیے. میں محمد رضوان اشرفی ہند سبتینی کابینہ سے. الحمدللہ عز و جل پچھلے سال رمضان المبارک میں جو ہے ہند حسینی کابینہ میں بھی میری ذمہ داری تھی. وہاں الحمدللہ عز و جل وہاں کے ایک ڈویژن یولا ڈویژن میں حاضری ہوئی. ہفتہ واری اجتماع کے بعد ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی، جو اسلام بھائی ملاقات کر پردرد آوازوں میں فرمانے لگے کہ میرے چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، اسے بلڈ کینسر ہے، آپ دعا فرما دے، تعویذات ہو تو تعویذات دے دے. میں نے عرض کی کہ میری تو ذمہ داری نہیں ہے تعویذات دینے کی، لیکن ایک کام کرے کہ میرے پاس الحمدللہ عز و جل امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی ہے، آپ یہ دم کیا ہوا پانی لے جائے، انشاءاللہ عز و جل سے فائدہ ہوگا. آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ کے بچے کے لیے. پھر چند دنوں کے بعد جو رمضان کا چاند دکھنا تھا، اس وقت جب میں پہنچا یولا، اور یولا سے مجھے مالیگاؤں جانا تھا. یولا کے بس اسٹینڈ میں وہی اسلام بھائی کا دکان تھی، تو انہوں نے میرے کو اشارے سے دوسرے اسلام بھائی کے ذریعے بلایا اور کہا کہ رضوان بھائی آپ کو خوشخبری سنانی ہے. بولا ماشاءاللہ سنائیے کیا خوشخبری ہے. تو انہوں نے الحمدللہ عز و جل یہ خوشخبری سنائی کہ کل ہی چیک اپ کرایا ہے اور آج آپ مل گئے. جب سے آپ نے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی دیا، میں نے مسلسل وہ پانی کو بچے کو دیا، پلایا. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے آج میرا بیٹا نارمل ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکات سے نوازے اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی ایک مدنی بہار، اور انہوں نے یہ مدنی بہار بیان کی۔ یہ تو صرف ایک ہی مدنی بہار نہ، اتنی مدنی بہاریں ہیں کہ اگر ہم صرف مدنی بہاریں ہی بیان کریں تو سلسلے کا ٹائم ہی ختم ہو جائے، سلسلے کا وقت بھی کم پڑ جائے، اتنی الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے بیان کیا کہ بلڈ کینسر تھا بچے کو، اور الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی ان کو پیش کیا گیا، بچے کو پلایا، تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل بچے کا کینسر جو تھا، یہ مرض، یہ ختم ہو گیا، یہ جاتا رہا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل وہ برکتیں حاصل کرتا ہے، اور فوائد بھی الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی ہے، اور تعویذات بھی الحمدللہ عز و جل انہی کے دیے جاتے ہیں۔ تو ان کے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی اب یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ بھی آپ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ سلسلوں میں کوئی نہ کوئی ایک مدنی بہار ہم آپ کو دکھائیں۔ سنتے بھی رہتے ہیں، سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے بھی، جن کے ساتھ یہ مدنی بہاریں، یہ واقعات جن کے ساتھ ہوئے ہیں الحمدللہ عز و جل انہی کی زبانی ہم سننے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ مزید ہمارا اعتقاد مضبوط ہو، یقین ہمارا مزید کامل ہو جائے۔ تو یہ تو صرف ایک ہی مدنی بہار تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ہمارے مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی سعادت ملی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ بتا رہے تھے کہ ان کا بچہ چل نہیں پا رہا، پاؤں میں طاقت ختم ہو چکی ہے، چلتا نہیں ہے۔ تو چلیں اس حوالے سے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ بچہ ان کا چلنا شروع کر دے، بچوں کے پیروں میں طاقت آ جائے، قوت پیدا ہو جائے، اپنے پیروں پر بچہ کھڑا ہو جائے۔ اب کیا وظیفہ پڑھیں بچوں کے والدین کہ بچہ چلنا شروع کر دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کے بچے کے پیروں میں قوت عطا فرمائے، اور جو بھی اس کی کیفیت معذوری ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ یہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے بچے کے وجود پر دم کرنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی برکت سے ان کا بچہ جلد چلتا پھرتا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہفتے تک پڑھنا ہے جی، اس کے تا حصول مراد شفا، تو 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو۔ اب اس میں ہا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ ہا کی جگہ ہم دوسرا ہا پڑھنا شروع کر دیں تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہا ہے تو ہا کا تلفظ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ ساتھ ہی ایک اور بھی درخواست ہے کہ یہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں، وہاں جا کر بچے کی مرض دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں، دیگر مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ اب تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم شدہ پانی بھی حاصل کر لیجئے، وہ اپنے بچے کو پلائیے شفا کی نیت سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ دیکھیں بہت جلد چلنا پھرنا شروع کر دے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میں گھر سے باہر جب بھی رہتا ہوں خوش رہتا ہوں، جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میرا گھر والوں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھ نہیں آئی، کیا فرماتے ہیں؟ ہم گھر سے باہر رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، اب جیسے گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے اور آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ چلے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی ہم بتائیں گے، اور ہمارے جن اسلامی بھائی نے قول کی اس حوالے سے مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، گھر میں بھی خوش رہیں اور باہر بھی خوش رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور
انشاءاللہ عز و جل دیکھیں برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ باقی وظیفہ اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے تمام غم یہ ختم ہو جائیں اور آپ کو خوشی ہی خوشی ملتی رہے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ان کے معدے میں بہت تکلیف تھی کافی عرصے سے، تو ان کا پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں پتے میں پتھری بتائی ہے ڈاکٹر نے۔ تو اب ان کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے اور ان کا استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ جس سے میری امی کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ نام نہیں بتایا آپ نے اپنی والدہ کا، اگر نام بتا دیتے آپ تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی آپ کی والدہ کا کر دیا جاتا، لیکن مایوس نہ ہو، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی والدہ کے لیے ضرور بتائیں گے، لیکن استخارہ نہیں کیا جا سکے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، حشاش بشاش رہتے ہیں، اب جیسے گھر میں جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے واللہ عالم، ایک غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور دماغ گرم ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اب کیا وظیفہ پڑھ کر گھر میں جائیں کہ گھر والوں کو دیکھیں تو بس وہ خوشی ہی خوشی حاصل ہو؟ یعنی اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بغیر بسم اللہ پڑھے یا کوئی ایسی دعا وغیرہ پڑھے جو گھر میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر یہ ظاہر ہے غصہ، چڑچڑاپن، جھاڑنا، ڈانٹنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ سب غصے کے سبب ہوتے ہیں، اور غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو ذہ نصیب گھر میں بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوں، اگر یاد ہو تو گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا یاد کر لیں اور مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے یہ دعا بھی آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ پھر جب گھر میں داخل ہو جائیں تو سارے گھر والوں کو آپ سلام ضرور کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے گھر کے اندر جو غصے میں بھی ہوگا وہ سلام سن کر انشاءاللہ عز و جل فوراً اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ اس پر خوشگوار ایک آثار نمودار ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تو سلام عرض کرے، درود و سلام عرض کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا جو بھی درود و سلام کے کلمات ہیں وہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ 4 عمل کر لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، دوسرا تمام اہل خانہ کو سلام کریں، تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کریں، اور چوتھا سورہ اخلاص یہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے روزی میں بھی برکت ہوگی اور گھریلو جھگڑوں سے بھی بچت ہوگی ماشاءاللہ۔ بہت پیارا یہ روحانی علاج ہے، یہ تو ہماری عادت میں شامل ہو جانا چاہیے، یعنی ہماری ایسی عادت ہو جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو تب بھی سلام کریں، اور السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی گھر کے ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں جب آپ داخل ہوں گے تو گھر میں خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ کرے گھر میں درس فضان سنت بھی آپ جاری کریں، نیت فرما لیں، گھر میں درس فضان سنت جاری کریں گے تو لڑائی جھگڑے بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے جو مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، تو ان 12 مدنی پھولوں پر بھی ہمارا عمل ہو تو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر کیسے ہمارا امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے، سکون بھی ملے گا اور اطمینان بھی حاصل ہوگا، گھر کی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ والدہ کی معدے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتھری آئی ہے، وظیفہ ایسا ارشاد فرمائے کہ جب اس وظیفے پر عمل کریں تو پتھری نکل جائے انشاءاللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ 46 بار 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے
پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ تو یقیناً ہاں آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، تو اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے پتھری نکل جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔